برابر صاف ہوئے گی، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، زمین کو زلزلہ ہوگا۔ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا۔ نہ ہم شیرہ برادر کی، نہ ہم شیرہ برادر کی، نہ زوجہ اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بائی بائی سے جدا ہوگا، وہ ایسا وقت ہوگا بائی بائی سے جدا ہوگا۔ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا۔ وہ ایسی رعب کی جا ہے، وہ ایسی رعب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا، ہزاروں سر بلندوں کا عزیز و سر جھکا ہوگا۔ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا۔ خدا بیٹھے گا جس دم عدل کی کرسی پہ اے یارو، خدا بیٹھے گا جس دن عدل کی کرسی پہ اے یارو، بدوں کی بد جزا ہوگی، بھلوں کا وہاں بھلا ہوگا، بدوں کی بد جزا ہوگی، بھلوں کا وہاں بھلا ہوگا۔ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا۔ جو کہتی ہیں صراط مستقیم کی سخت منزل ہے، جو کہتی ہیں صراط مستقیم کی سخت منزل ہے، ہر ایک کو اس کے اوپر سے عزیز و دوڑنا ہوگا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے عزیز و دوڑنا ہوگا۔ نہ اس دن باپ بیٹے کا، نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ. آواز آ رہی ہے گرلس میری؟ Okay. الحمدللہ. چلو، جو لاسٹ کلاس میں جو ہم لوگ پڑھے ہیں، I'll just tell you what all the things that we have learned in our last class. قیامت کے نام کیا کیا ہے؟ different names. قیامت کے ہولناکیاں کیا ہے؟ قیامت کے ہولناکیاں مطلب قیامت اور انسان. جب قیامت ہوتا ہے تو انسان میں کیا چینجز آتے ہیں، that is one thing. اور جب قیامت ہوتی ہے تو زمین میں کیا کیا تبدیلیاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. قیامت اور آسمان، آسمان کیا ہوتا ہے، آسمان پھٹ پڑتا ہے، all the things. قیامت اور چاند ستارے، چاند ستارے کیا ہوتے ہیں، بے نور ہو جاتے ہیں. قیامت اور سمندر، سمندر کیا ہوتا ہے، سمندر میں آگ لگ جاتی ہے. اور قیامت آنے سے کیا ہوتا ہے، پہاڑ کیا ہوتا ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا ہے. اوکے. اس کے بعد جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں وہ ہے سر کسے کہتے ہیں. سر کسے کہتے ہیں، وہ ایک سینگ جیسا جانور کے سینگ کے جیسا رہتا ہے. سر کتنے ٹائم پھونکا جاتا ہے، اٹ از سر 2 ٹائم پھونکا جاتا ہے. اور 2 سر کے بعد مدت کتنا ہے، صرف 40 ہے. اٹ کوڈ بی 40 days، 40 40 days بھی ہو سکتا ہے، منٹس ہو سکتا ہے، سیکنڈس ہو سکتا ہے، یا 40 سال، وی ڈونٹ نو. صرف 40 از دا ورڈ دیٹ از بین گیون. اور سور جو کتنے بار پھونکا جاتا ہے، 2 بار. اوکے. پہلے سور پھونکنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں لاسٹ کلاس میں، کہ پہلے سور پھونکنے کے بعد قیامت قائم ہوتا ہے. قیامت قائم ہونے کے لیے پہلی نشانی کیا ہے، سور پھونکا جانا. اسرافیل علیہ السلام جو ہے سور اپنے منہ پہ سور لیکن وہ منہ میں رکھے ہوئے ہیں، جسٹ ویٹنگ فار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت. جب سے زمین بنی گئی ہے تب سے ہی ان دیٹ پوزیشن جھکے ہوئے ہیں، منہ میں سر رکھے ہوئے ہیں، انتظار، کان اپنے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہے. دا مومنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سر پھونک دیں تو دیٹ مینز سر پھونکنا ہی قیامت آنے کا نشانی ہے. قیامت آ جاتی ہے، قائم ہو جاتا ہے. اور انسان کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے کیا بولتے ہیں، حیران پریشان ہو جاتا ہے. اور جو ڈیلی روزمرہ کی زندگی کرتا ہے نا، وہی کام کرتا رہتا ہے. جیسا بچے اسکول جاتے ہیں، ماں باپ جو ہے، ہسبینڈ آفس میں رہتے ہیں، اور بیوی جو ہے بریک فاسٹ بنانا، کھلانا کرنا، اور سبزی جا کر لانا، جو مارکیٹ میں کپڑے والا جو ہے کپڑے بیچنا، جو ڈیلی کور ایکٹیویٹی ہوتا ہے نا، اچانک ہو جاتا ہے. دیٹ از واٹ اٹ از. اور آج کی کلاس میں انشاءاللہ جو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں، دوسرا سر پھونکنے کے بعد کیا ہوگا. دیکھیں، پہلا سر اور قیامت بوتھ آر ون. مطلب سر ہونا از دیر، امیڈیٹلی کیا چیز قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، جہاں پہ ہر چیز فنا ہو جائے گا. رائٹ فرام انسان ہو، زمین ہو، چاند ستارے، سورج، ہر چیز تباہ ہو جائے گی، ہر چیز تباہ ہو جائے گی. یہ کیا ہے، پہلے سر میں. اور دوسرا سر پھونکنے کے بعد کیا ہوگا، انشاءاللہ آج کے کلاس میں ہم لوگ دیکھیں گے. لوگ اپنے قبروں میں کس طرح اٹھیں گے، ریسرکشن کہتے ہیں. جب دوسرا سر پھونکا جائے گا، لوگ اپنے قبروں سے اٹھنا شروع ہوتے ہیں. کس طرح اٹھیں گے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے آج کے کلاس میں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں مرنے والوں کا نشر کیا ہوگا. جو لوگ اللہ کی راہ میں گزرتے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا خوشخبریاں ہیں، ان کا کیسا، ان لوگ کس طرح اٹھیں گے، ان کا حال کیسا رہے گا. دیٹ از بین ٹاکڈ اباؤٹ. اور لوگ کس طرح میدان حشر میں آئیں گے، سب لوگ آنے کا طریقہ کیا رہے گا. حشر کسے کہتے ہیں، حشر کا میدان کیا ہے، وہ زمین کیسی دکھتی ہے اور زمین کیسے رہتی ہے، اور حشر کے میدان کے ہولناکیاں کیا ہے. حشر میں سورج کی گرمی کیا ہوتی ہے، اور حشر میں جو ہے عزت بخشنے والے اعمال کیا ہے. تو انشاءاللہ جو اپنی کلاس میں ہے، دوسرا سر پھونکنا، اینڈ دین دوسرا سر پھونکنا ازر قبروں سے انسان نکلنا شروع ہوتے ہیں اور کس طرف جاتے ہیں، حشر کے میدان میں. سو انشاءاللہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. دا نیکسٹ اسٹیج، قبروں سے اٹھنا، ریسرکشن. سو قبروں سے کب اٹھا جاتا ہے، جب دوسرا سر پھونکا جاتا ہے.
بہت سارے چیز مطلب ہر چیز جو ہے الحمدللہ ٹیکن فرام حدیث ایز ویل ایز قرآن شریف. حدیث اور قرآن شریف کے دلیل میں ہی چھپا ہوا ہے وہ منظر کہ کس طرح ہوگا، کیا ہولنا کیا ہوں گے، کیا ہوگا کہ دوسرا سر پھونکنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوں گے. سورہ نازعات آیت نمبر 13 اور 14 میں آتا ہے، بس وہ سر ایک غرض کی آواز، غرضدار آواز کی جیسا ہوگی، جس سے سنتے ہی سارے لوگ اچانک اپنے میدان حشر میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. سب لوگ جو ہے حشر کے میدان میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. لاسٹ کلاس میں جو میں ایک بار ڈسکس کی تھی آپ لوگوں کو، سیئنگ دیٹ لیکن جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے تو انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے، ہر چیز جو ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، ایوری تھنگ جو ہے انسان کو کھا لیتا ہے. مطلب جیسا ہے نا، چینٹیاں ہو، اینیملس ہو، انسیکٹس ہو، ہر چیز جو ہے زمین میں جو ہے زمین کھا لیتی ہے انسان کے جسم کو، سوائے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی. ٹھیک ہے، تو پہلے سر کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہو جائے گا، ایوری تھنگ اتھل پتھل ہو جائے گا. اس کے بعد جب دوسرا سر پھونکنے سے پہلے کیا ہوگا؟ پہلے سر کے بعد بارش ہوگی. یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، دیٹ از the only thing جو ہے وہ ہے نا، اٹ از ناٹ بین ڈسٹرائڈ. ہر ایک انسان کی ریڑھ کی ہڈی رہے گی، اور وہ ہڈی جب بارش ہوگی، مطلب پہلے اور دوسرے سر کے درمیان جب بارش ہوگی، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ یہ ریڑھ کی ہڈی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر سے انسان کو ڈھانچہ جیسا بنائے گا. ڈھانچہ مطلب اسکیلیٹن جیسے بنائے گے، اور اس پہ کیا گوشت دیا جائے گا، پھر اگین روح دیا جائے گا، اینڈ دین سیکنڈ سور پھونکا جائے گا. جب سیکنڈ سور پھونکا جائے گا، لوگ کیا ہے اپنے قبروں سے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. اٹھ کے کہاں جائیں گے؟ میدان حشر میں جانا سٹارٹ کریں گے. سورہ یاسین آیت نمبر 51 میں بھی آتا ہے، and the horn is blown. جب ہی بھی جب سورج سیکنڈ ٹائم پھونکا جاتا ہے، سب لوگ اپنے قبروں سے کہاں سے نکل کر کہاں جاتے ہیں؟ اپنے اللہ کے پاس جاتے ہیں، مطلب حشر کے میدان میں ہی جاتے ہیں. سورہ نبا آیت نمبر 18 میں آتا ہے کہ لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر گروہ در مطلب گروپ آف پیپل، جتنے گروپس ہیں نا، ایک گروپ آف پیپلز کے جیسا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے. حاضری تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حاضری ہونے کے لیے مطلب حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عدالت قائم ہوگا. اوکے، تو انشاءاللہ دا نیکسٹ کلاس میں عدالت کسے کہتے ہیں، کس طرح قائم ہوتا ہے، کیا کیا سوالات کیے جاتے ہیں، کس سے سوالات کیے جاتے ہیں، انشاءاللہ 2 سیٹ آف تھنگس انشاءاللہ we'll be discussing in our next class. خبر سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اٹھایا جائے گا. I will be the leader of the children of Adam علیہ السلام on the day of resurrection. میں لیڈر رہوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. And I'll be the first one. مطلب جہاں پہ خبر کھولیں گے تو میرا خبر سب سے پہلا کھولا جائے گا، اور سب سے پہلے جو ہے مطلب کیا بولتے سفارش جو ہے سب سے پہلے میں ہی دینے والا ہوں. This is what آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سورہ نمل آیت نمبر 87 میں آتا ہے، جس روز سر پھونکا جائے گا اس روز زمین اور آسمان کی سارے مخلوق گھبرا کر اٹھ جائیں گے، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ گھبراہٹ سے بچا لے گا. سارے لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ واپس سب کو اٹھانا یہ برحق ہے. اٹ از ناٹ لائک کوئی اور بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود اپنے قرآن کی آیتوں میں کہتے ہیں کہ جب ہوتا ہے سیکنڈ سر پھونکا جاتا ہے، سب لوگ گھبراہٹ سے نہیں اٹھیں گے، صرف ان لوگ ہی اٹھیں گے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ گھبراہٹ سے بیکاز آف دیئر اعمال. دیکھیے ہر چیز جتنے بھی یہاں پہ چیز ہیں، ایوری ایکشن بیہیویئر از بیسڈ آن اعمال. جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گھبراہٹ سے نہیں اٹھاتا، اسے بچا لیتا ہے، سکون سے اٹھتا ہے. whereas جو انسان گھبراہٹ سے اٹھتا ہے وہ انسان وہ ہے جو اعمال اپنی کم کرتا ہے. ٹھیک ہے،
देखिए तिरमिजी की हदीस है, जिस आदमी को जानवर खाया हुआ हो, हम लोग यही सोचते हैं ना। अब यहाँ पे जो वर्ड वी आर यूजिंग इट्स इज व्हाट की खबर से उठाया जाना। अगरचे कोई इंसान को जानवर खा लेता हो या जानवर उसके पेट में रहता है, नो जानवर जब उसके पेट में रहता है, जो आदमी पानी से डूबा हुआ है, बहुत सारे लोग पानी में डूब जाते हैं, तो उनका शरीर, उनका जिस्म कहाँ रहता है? उनका जिस्म तो पानी में ही रहता है। और उसी तरह जिसका जो है ना जिस्म को जलाकर राख बना के उड़ा देते हैं हवा में। अब जैसा हिंदूस करते हैं ना, राख क्या करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं या पानी में बहा दे देते हैं। ये जो भी मंजर होता है, जब सेकंड सुर फूका जाता है, पूरे लोग जो है, जो पानी के अंदर है वहां से आ जाता है, जो हवे में है, जिसके रूह हवे में है, वो वहां से उठ के आ जाते हैं, और जिसका रूप जानवर के पेट में है, जिस्म, वहां से आ जाता है। तो दैट मीन्स टू से, जैसा इंसान की मौत जहां भी हो, उसका जिस्म को राख बना दें, उसका जिस्म को कुछ भी कर दें, कहीं से भी हो, वो वापस द मोमेंट सेकंड सुर फूका जाएगा, अपनी अपनी जगहों से निकल जाता है, क्योंकि उसको दफनाया नहीं जाता है ना, इन लोगों को दफनाया नहीं जाता है। वो अपनी अपनी जगहों से निकल कर हशर के मैदान में इकट्ठा होते हैं। लोग अपनी खबरों से इस तेजी से उठते हैं जिस तरह टिड्डी फिजा में बिखर जाते हैं। इसको टिड्डियां कहते हैं। ओके, टिड्डियां कितना फास्ट जाते हैं ना, कितना फास्ट भागते रहते हैं। उसी तरह जब सेकंड सुर फूका जाएगा, लोग आवाज सुनेंगे, आवाज पुकारने वाले की आवाज सुनेंगे, तो वहां पे भाग कर जाएंगे, उतनी तेजी से जाएंगे। अगर मैं आपको पूछूंगी कि लोग अपनी खबरों से किस स्पीड से जाएंगे, तो आप लोग कहेंगे कि टिड्डियों की लेवल में जाएंगे। जिस तरह टिड्डियां अपना उड़ान लगाकर जितना तेजी से पूरे आसमान में फैल जाते हैं, उसी तरह उतनी तेजी से इंसान जो है अपने खबरों से निकलकर हशर के मैदान में आ जाता है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस दिन लेकिन हशर के मैदान में लोग इकट्ठा होंगे, जब भी सेकंड सुर फूका जाएगा, जब उन खबरों से निकलेंगे ना, उन लोग देखें, तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो बेयर फुट रहेंगे, चप्पल कुछ नहीं रहेंगे, उनके पैरों में कुछ नहीं रहेगा, पैदल ही आएंगे। दूसरी चीज क्या, नेकेड रहेंगे, उनकी जिस्म में कपड़ा नहीं रहेगा, और वो बिना खतना के रहेंगे। ओके, अभी जैसा मुसलमान है तो सब मुसलमान में बच्चे में खतना करते हैं, राइट? तो उस दिन जब उठाया जाएगा, तो लोग क्या रहेंगे, विदाउट चप्पल, बेयर फुट रहेंगे, और नंगे रहेंगे, और विदाउट खतना रहेंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है। बाज लोग अपनी खबरों से अंधे बहरे उठाए जाएंगे। सूरह अंबिया आयत नंबर 124 में आता है कि जो इंसान, और से देखें, whoever turns away from my reminder, that means जो भी इंसान कुरान शरीफ को पढ़ता है या नहीं पढ़ता, उस पे अमल नहीं करता, जो इंसान कुरान शरीफ पे अमल नहीं करता, और एट द सेम टाइम जो है ना तकलीफें हैं आती हैं उसके लाइफ में, ये पूरा बिकॉज ऑफ दैट। भी क्यों होता है? क्योंकि वो एक्चुअली इज व्हाट के है ना, कुरान पे यकीन नहीं करता, कुरान शरीफ नहीं पढ़ता, कुरान पे अमल नहीं करता। ऐसे इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दिन जो सेकंड सुर फूका जाएगा, उस दिन जो है उसको अंधा पैदा करेंगे। मतलब वो जब निकलेगा, अंधा निकलेगा। तो अगर बाज लोग अपने खबरों से अंधे क्यों निकलेंगे? बिकॉज वो कुरान शरीफ के आयतों को सुनते थे लेकिन नहीं अमल नहीं करते थे। सो दिस इज वन थिंग। तो इससे हमारे लिए सबक क्या है? जितना हो सके कुरान शरीफ को पढ़ें, जितना हो सके कुरान शरीफ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान शरीफ जो है सिर्फ इबादत के लिए, कुरान शरीफ एक्चुअली रिवॉर्ड्स कमाने के लिए नहीं आया है। ये अगर मैं पढ़ूंगी तो मुझे सवाब मिलेगा, घर में रहमत होगा, यस घर में रहमत होगा, घर में बरकत रहेगी, एट द सेम टाइम इंसान में तब्दीली आएगी। बट तब्दीली इंसान में तभी आएगी जब वो कुरान शरीफ को पढ़ेगे, उसको समझने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा और अमल में ढालेगा, तभी वो अपने अमाल में चेंजेस, अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। दैट इज एक्चुअली टॉक्स अबाउट। ठीक है।
بعض लोग अपने खबरों से गूंगे बहरे और अंधे बनकर उठेंगे। तो किस किस तरह उठेंगे लोग, किस तरह उठेंगे, कितना फास्ट उठेंगे, मतलब फिजा में जिस तरह टिड्डियां जितना फास्ट जाते हैं उतना फास्ट जाएंगे। और किस तरह उठेंगे, बाज लोग जो है अंधे उठेंगे। कौन अंधे उठेंगे? जो कुरान शरीफ के पढ़ते थे लेकिन अमल नहीं करते थे, जो लोग एक्ट नहीं करते थे, वो लोग अंधे उठते हैं। और बाज लोग कैसे? गूंगे बहरे और अंधे उठते हैं। This is a second type of category. खबर से निकलते ही दो फरिश्ते, हाँकने वाले, गवाही देने वाले, जो दुनिया में अमाल नामा लिखते थे ना, हमारे किरामन कातिबीन, इन लोग क्या करते हैं कि खबर से निकलना ही ज़ेर उनको हाँकते हैं, मतलब हकालते हैं, पुश करते हुए लेके जाते हैं, उनके हक में या उनके अगेंस्ट गवाही देते हैं। इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अदालत में लेकर जाते हैं। सूरह कहफ आयत नंबर 21 में आता है। सूरह मारिज आयत नंबर 43 एंड 44 में क्या आता है कि काफिर अपने कब्रों से उठने के बाद बड़ी जिल्लत और रुसवाई के साथ निगाहें नीचे अपने आप को नीचे अपने जो हिसाब किताब तक पहुंचने के लिए, उसको पता है कि काफिर को एहसास होना शुरू हो जाता है कि रुसवाई के मुझे पता नहीं क्या होने वाला है, मेरा तो ठिकाना जहन्नुम ही रहेगा। उसको पता नहीं है व्हाट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ द बैड थिंग्स ही हैज डन। तो उसको आसार मालूम हो जाता है कि तू जिल्लत में रहता है, रुसवाई और निगाहें नीचे। काफिर जब खबर से निकलता है तो कैसे हालत में निकलता है? जिल्लत, रुसवाई और निगाहें नीचे रखे हुए अपने हिसाब तक पहुंचता है। खबरों से उठने के बाद सबसे पहले जन्नत का लिबास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। एक कुर्सी। ओके, देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कहा जाता है एक्चुअली कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था तो उनके कपड़े उतार दिए गए थे। जैसा वहाँ का बादशाह था, जब उनको आग में डालने से पहले उनके कपड़े उतार दिए गए थे। तो इसलिए क़यामत के रोज सबसे पहले जो है जन्नत का लिबास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाता है। तो खबर से उठने के बाद सबसे पहला जन्नत का लिबास इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पहनाया जाता है। एक कुर्सी लाई जाती है और अर्श के दाएं मतलब राइट जानिब रख दी जाएगी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का लिबास पहनाया जाएगा। जो किसी मतलब उसके बाद क्या करेंगे और बाकी के इसके बाद ही बाकी के जितने भी मोमिन लोग हैं, दीगर अंबिया जो लोग हैं ना, उनको बारी बारी कपड़ा पहनाया जाएगा। क्योंकि जब इंसान उठ के आएगा ना, सब लोग नंगे रहेंगे। तो नंगे रहेंगे तो पहला लिबास किसको पहनाया जाएगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, देन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देन उसके बाद दूसरों को पहनाया जाएगा। एक कुर्सी लाई जाएगी और लेफ्ट साइड रख दी जाएगी जहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठेंगे। हर आदमी क़यामत के दिन अपने कब्रों से मौत वाली हालत और नीयत पर उठेगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी हमेशा, इसलिए कहते हैं ना, हर हाल में अपने आप को ऐसा सोचें कि वी डोंट नो अल्लाह ताला कब हमारा रूह कब्ज करेगा। सो हमेशा कोशिश करें, इधर हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो इबादत की हालत में है। इबादत डजंट मीन कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, रोजा रह रही हूँ या कुरान पढ़ रही हूँ, ये एक फॉर्म ऑफ इबादत है। लेकिन जो भी हम लोग घर के काम करते हैं, घर के काम करना हो, जो इंसान जॉब करता है, जो इंसान जॉब करते वक्त ईमानदारी इख्तियार करता है, एट द सेम टाइम जिस तरह नमाज रोजा या जब टाइम मिलता है जिक्र करता है, हर हाल में अपने आप को अल्लाह ताला के रिलेट ही रखता है अपने आप को। सो इबादत के हालत में ही रहता है। तो उसकी नीयत और उसके लास्ट उसके कौन सी हालत में वो मरता है, उस हालत में ही उसको उठाया जाएगा। अगर एक इंसान नाच गाने में है, नाच रहा, गाने सुन रहा है, खुदा ना खासा उसका इंतकाल हो जाता है, जब उसको उठाया जाएगा वही हाल में वो उठेगा। वहशी जानवर भी एक मर्तबा दोबारा जिंदा किए जाएंगे। सूरह तकवीर में आता है आयत नंबर 5 में कि जितने भी जानवर है, जानवर को भी अल्लाह ताला उठाएगा, एक बार उठाएगा। उठाने के बाद, क्योंकि हिसाब किताब है ना, अल्लाह ताला अदल का फैसला करने वाला है। ही विल नॉट लीव एनीवन। ऐसा नहीं है कि जानवरों की हिसाब किताब नहीं है, लेकिन जन्नत दोज़ख के बारे में हिसाब किताब, वैसा हिसाब किताब नहीं है। लेकिन जुल्म का जो हिसाब किताब है वो जानवरों को भी है।
اگر ایک جانور دوسرے جانور کا سینگ اگر توڑ دیا ہے جب دنیا میں رہتے وقت، تو اس کا جو بدلہ ہے حشر کے میدان میں، اس کا بدلہ جو ہے اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. ظالم اور ظلم جو ہے نا، مظلوم، دونوں کو بھی اٹھایا جائے گا. جہاں پہ مظلوم جو ہے ظالم کو واپس he will be doing it, he will be taking the یہ بولتے ہیں نا بدلہ لیا جائے گا. خبروں سے اٹھنا، ریسریکشن، دیکھیں کس طرح سب لوگ اٹھ کے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے راہ میں مرنے والوں کا نشر کیا ہے. دیکھیں ابھی ریکلیکٹ کرتے جائیں آپ لوگ، جب کلاسز ہوتے ہیں نا گرلس، میک شیور دیٹ یو رائٹ ڈاؤن دا بلٹ پوائنٹس، کیونکہ یہ سیکوینس آپ لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے. کیونکہ لاسٹ کلاس میں سیکوینس کیا تھا، یہ کلاس میں سیکوینس کیا ہے. اچھا پہلے لائک پہلے سر کے بعد کیا ہوتا ہے، قیامت کس طرح، آسمان میں کیا افیکٹ ہوتا ہے، سمندر میں کیا ہوتا ہے، زمین، سورج، چاند، ستارے، یہ سب میں افیکٹ کیا ہوتا ہے، واٹ از دا کانسیکوینسز دیٹ ہیپنس. اس کے بعد دوسری چیز جو ہم لوگ بات کیے ہیں، دوسرا سر پھونکنے کے بعد کیا ہوتا ہے. تو دوسرا سر پھونکنے کے بعد لوگ اٹھائے جائیں گے. کس طرح اٹھائے جائیں گے، ننگے پیر، ننگا بدن رہیں گے، ایٹ دا سیم ٹائم وداؤٹ ختنہ رہیں گے. اور کس طرح آئیں گے، تیزی مطلب ٹڈیوں کے جیسا تیزی، تیزی از ٹڈی از دا ایگزامپل دیٹ از بین گیون. اور ایٹ دا سیم ٹائم کیسا اٹھیں گے، اندھے اٹھیں گے. تھوڑے لوگ اندھے اٹھیں گے. کون ہے اندھے اٹھنے والے؟ جو قرآن شریف پہ مطلب ایکٹ نہیں کرتے ہیں، قرآن کے آیتوں پہ عمل نہیں کرتے، ویسے لوگ اندھے اٹھیں گے. اور باقی کے لوگ اندھے، بہرے اور گونگے اٹھیں گے، رائٹ. پھر کافر کا حال کیا رہے گا، کس حال میں وہ اٹھے گا. کافر جو ہے ذلت سے شرمندہ ہوتا ہے، ذلت سے رسوائی کے حالت میں اپنے نگاہیں نیچے کرتے ہوئے حشر کے میدان میں جائے گا. ابھی یہاں پہ these are the points that you should know. ابھی یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں مرنے والوں کا نشر کیا ہے. شہید اپنے قبر سے شہادت کی حالت میں بہتے ہوئے خون کے ساتھ ہی اٹھے گا. سبحان اللہ. جس طرح اس کا خون رنگ رہتا نا، جو کلر رہتا، اسی حالت میں وہ اپنے قبروں سے اٹھے گا اور خوشبو آ رہی ہوتی ہے at that point of time. صحیح مسلم کی حدیث ہے. حالت احرام میں فوت ہونے والے حاجی اپنے قبر سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھیں گے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ حاجی حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کے ساتھ اونٹ تھے، اوکے. اونٹنی نے اسے گرا دیا، تو ایک صحابہ کو اونٹنی نے گرا دیا تھا، تو اس کی گردن کیا ہو جاتی ہے، تو ٹوٹ جاتی ہے. تو اونٹنی جب گرا دیتی ہے گردن ٹوٹ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے فوت ہو جاتے ہیں، وہ انسان مر جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کراؤ اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اس کا کفن دو. اس کی خوشبو لگاؤ، اس کو خوشبو بھی لگاؤ. نہ ہی اس کا سر، دیکھیں، ستر ڈھانپو، نہ ہی اس کا ستر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کرتے ہوئے اٹھے گا. سبحان اللہ. ابھی جائیں گے حساب کتاب کی زمین، میدان حشر. میدان حشر کسے کہتے ہیں، حساب کتاب کی زمین کیا ہے، انشاءاللہ we'll try to go ahead. لوگ کس طرح میدان حشر کو آئیں گے. ابھی دیکھیں سیکنڈ سر پھونکا گیا ہے، سب لوگ قبروں سے اٹھنا شروع ہو گئے ہیں. سب سے پہلے کون اٹھے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے. اوکے. لوگ کس طرح میدان حشر میں آئیں گے، اب یہاں پہ دیکھیں گے you'll be knowing the points کہ کس طرح یہ لوگ آئیں گے. کچھ لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر میں پہنچیں گے. اوکے. ننگے پاؤں، ننگے بدن، بنا ختنہ لوگ چل کے آئیں گے، تو پیدل. سو فرسٹ کیٹیگری از واٹ، انسان جو ہے حشر کے میدان میں کس طرح آئے گا، پیدل آئے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. کچھ لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر سواریوں پر میدان حشر میں پہنچیں گے. دس از اے سیکنڈ کیٹیگری جہاں پہ سواریوں میں پہنچائیں گے. سواری ان دا سینس از اگین اونٹ میں پہنچیں گے. کافروں کو آگ ہانکتا ہوا میدان حشر میں آئیں گے. تھرڈ کیٹیگری. فرسٹ کیٹیگری جو ہے پیدل آئیں گے، سیکنڈ کیٹیگری سواریوں پر آئیں گے، تھرڈ کیٹیگری جو ہے کافر لوگ کو کیا ہے، آگ جو ہے ہانکنا ان دا سینس آگ جو ہے پش کرتے جائے گی، ڈھکیلتے جائے گی، ہانکتے جائے گی، اور وہ ہے نا آگ کے وجہ سے بھاگتا انسان جو ہے آگے جاتے رہے گا، بھاگتا ہوئے جائے گا، بیکاز آگ جو ہے اٹ ول بی پشنگ ہم ٹو گو ان فرنٹ. دس از دا تھرڈ کیٹیگری.
صحیح بخاری کے حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو 3 گروہ میں میدان حشر میں اکٹھا کر دیا جائے گا، 3 گروپس۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا۔ 3 ٹائپس آف پیپل رہتے ہیں گروپس۔ فرسٹ گروپ از واٹ، جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوتا ہے، جو انسان نیک کامیں کرتا ہے بیکاز جنت کا شوق رکھتا ہے۔ ایک گروہ وہ گرو ان دا سینس گروپ کو کہتے ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو جہنم سے ڈر رکھنے والا ہوگا۔ یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے، ایک تو جنت کا شوق رکھنے والا ہوتا ہے، ایک جو ہے جہنم سے ڈرنے والا ہوتا ہے بیکاز فار دیٹ ریزن ہی ول ٹرائی ٹو ڈو گڈ تھنگس۔ ان میں سے تو ایک اونٹ پر، ابھی دیکھیں یہ دونوں کون رہیں گے؟ مسلمان رہیں گے، یہ 2 گروپس جو ہے مسلمان رہیں گے۔ یہ 2 گروپس میں جو ہے ایک اونٹ پر سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے۔ کچھ لوگ جو ہے ایک اونٹ میں، مطلب 1:1 ہے، ایک اونٹ ایک سواری۔ کچھ لوگ ایک اونٹ پر 3 سوار ہو کر آئیں گے، ایک ہی اونٹ میں 3 لوگ سوار ہو کر آئیں گے۔ اور کچھ لوگ ایک اونٹ پر 4 لوگ سوار ہو کر آئیں گے، اور کچھ لوگ ایک اونٹ میں 10 لوگ سوار ہو کر پہنچیں گے میدان حشر میں۔ سو اونٹ کی سواری نا، فرسٹ از واٹ، پیدل آتے ہیں، سیکنڈ سواری میں آتے ہیں۔ سواری میں کون سے اونٹ میں آتے ہیں، کیسا آتے ہیں؟ ایک اونٹ میں ایک سواری یا 2 سواری ہوتے ہیں، 3 سواری یا 4 یا 10 سواری۔ اوکے، اور باقی کے جو لوگ ہیں نا، کافروں کو کیسا وہ لوگ جاتے ہیں؟ آگ جو ہے ان کو ہانگتے ہوئے میدان حشر میں لے جائے گی۔ اوکے، جبھی بھی دیکھیں جہاں کہیں وہ انسان تھک جاتا ہے نا، بھاگ بھاگ کر تھک جاتا ہے، آرام کے لیے کہیں ٹھہر جاتا ہے نا، تو اس کا آگ بھی اس کے ساتھ ٹھہر جائے گی۔ جب وہ رات بسر کرتا ہے، جب وہ رات گزارتا ہے، انسان کون کافر رات گزارتا ہے، تو آگ بھی اس کے ساتھ رات گزارے گی۔ جب وہ اٹھ کے صبح میں بھاگتا ہے تو آگ بھی اس کے ساتھ بھاگے گی۔ تو ہر وقت، دن رات، ہر وقت جو ہے آگ اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ یہ کس کے ساتھ رہے گی؟ یہ کافروں کے ساتھ رہے گی۔ کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چہرہ میدان حشر میں پہنچیں گے۔ اب دیکھیں، دس از another کیٹیگری۔ فرسٹ کیٹیگری جو ہم لوگ ڈسکس کیے تھے دیٹ واز لائک پیدل آئیں گے۔ دوسرا کیٹیگری جو ہے سواری پر آئیں گے، سواری مطلب اونٹ میں آئیں گے۔ اونٹ میں کون مومن آئیں گے؟ جو جنت کا طلب کرنے والا ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جہنم سے ڈرتا ہے۔ یہ دونوں مسلمان گروپس ہے جہاں پہ لوگ ایک اونٹ ایک سواری یا 4 سواری یا 3 سواری یا 10 سواری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اینڈ دین اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری جو ہم لوگ پڑھے تھے وہ ہے آگ جو ہے کافروں کو ہانگتے ہوئے لے کے جائے گی۔ اب دس از دا فورتھ کیٹیگری جہاں پہ منہ کے بل جو ہے کچھ لوگ اندھے اور بہرے ہونے کے باوجود منہ کے بل چہرے پہ، مطلب کھینچ کے کون لے کے جائیں گے؟ یہ جو ہے فرشتے لے کر جائیں گے۔ دس از دا فورتھ کیٹیگری آف پیپل۔ قیامت، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 میں آتا ہے، قیامت کے روز ہم انہیں منہ کے بل اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ دھیمی لگے گی میں اس کو بھڑکا دوں گا۔ جب بھی آگ تھوڑا کم ہو جائے گا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ بھڑکا دیں گے۔ اوکے، اب یہاں دیکھیں حضرت انس ابن مالک، جب کہا جاتا ہے نا منہ کے بل ان لوگ کو گھسیٹا لے کر جائے گا، منہ کے بل چل کر جانا ان دا سینس، دیکھیں ہم لوگ چل کے جاتے ہیں، چلنا ان دا سینس پیروں پہ ہے، رائٹ، ہمارے پیر جو ہے نیچے ہے تو ہم لوگ چل کے جاتے ہیں۔ منہ کے بل کس طرح چلیں گے؟ یہاں پہ جب یہ جملہ کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کافر لوگ اپنے منہ کے بل کیسا چل کر جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ذات جو اپنے ہمیں جو 2 پاؤں میں چلا سکتا ہے، کیا اس کو اس بات کا قادر نہیں کہ وہ قیامت کے دن منہ کے بل بھی چلا سکے؟ ہمارا رب کی عزت، مطلب وہ ضرور بضرور قادر ہے، وہ ضرور بضرور کر سکتا ہے۔ سو منہ کے بل انسان چلتا ہے، مطلب منہ پہ پیر رکھتے ہیں، وی ڈونٹ نو، اللہ تعالیٰ نوز دا بیسٹ ان واٹ وے منہ کے بل انسان چلتا ہوا جائے گا۔ کچھ لوگ کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے حشر میں لائے جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں منہ کے بل کیسے چل کر جائیں گے۔ اب دس وڈ بی دا 5th کیٹیگری، اوکے۔
First one is what? पैदल. Second, first category is पैदल. Second category is again सवारी में जाते हैं. Third category is what? आग जो है काफिरों को हाँकते लेके जाती है. Fourth category is what? मुंह के बल चलते हैं, मतलब पैदल चलते हैं, मुंह के बल चलते हैं. That is the fourth category. And the fifth is what? कुछ लोग को फरिश्ते मुंह के बल घसीटते मैदान हशर में लेके जाएंगे. जो लोग जहन्नुम लेके जाएंगे मुंह के बल, उनका ठिकाना बहुत ही बुरा होगा और वो गुमराही में सबसे बढ़कर है. सूरह फुरकान आयत नंबर 34 में आता है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम लोग पैदल और सवारी में हशर के मैदान में लाए जाओगे और उनमें से कुछ लोग को घसीटते हुए मुंह के बल मैदान हशर में लेकर जाएंगे. ये जो मुंह के बल है ना, फरिश्ते घसीटता लेके जाएंगे. तो सो दैट मीन्स वी हैव 4 कैटेगरीज. फरिश्ते जो है मुंह के बल उनको घसीट कर लेके जाएंगे. अल्लाह मैदान हशर में इस तरह सारे मखलूक को इकट्ठा करेगा कि एक इंसान भी बाकी नहीं रहेगा. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जितने भी मखलूक, जितने भी लोग अल्लाह ताला बनाया है इस दुनिया में, राइट फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, जितने लोग भी पैदा हुए हैं, जितने लोग भी, सभी के सभी को इकट्ठा किया जाएगा. चाहे वो इंसान जमीन में मरा हो, जिसको दफन किया गया हो, या अगर एक शेर खा गया हो, या उसका जो राख हवे में बहा दिया गया हो, या पानी में मर गया हो, कहीं भी हो, इन एनी फॉर्म ही इज, उसको इकट्ठा किया जाएगा, सुर फूके जाएगा. ही विल कम इन द फॉर्म ऑफ शेप, इंसान की शक्ल में बनेगा, फिर वापस वो मैदान हशर में इकट्ठा किया जाएगा. सूरह कहफ आयत नंबर 48 में आता है, उस रोज मौजूद जमीन के अलावा कोई और दूसरी जमीन नहीं होगी और आसमान भी बदल दिया जाएगा और सारे लोग वाहिद कहार के सामने हाजिर हो जाएंगे. दैट मीन्स उस रोज जो है, जो जमीन है, हमारी जो जमीन है उस तरह नहीं रहेगी, क्योंकि उथल पुथल कर दे के जमीन को हमवार कर दिया जाएगा. हशर का जो मैदान है एकदम हमवार कर दिया जाएगा, एकदम साफ चट्टियल मैदान की तरह रहेगा. कौन सा? हशर के मैदान, जमीन. और आसमान जो है, जिस तरह हमारा आसमान है उस तरह नहीं रहेगा, आसमान को भी अल्लाह ताला चेंज कर देगा. तो उस रोज आसमान भी बदल दिया जाएगा और जमीन भी डिफरेंट रहेगी. जिस रोज हम पहाड़ों को जलाएंगे और जमीन को हमवार चट्टियल मैदान बना देंगे, उस रोज हम लोगों को इकट्ठा कर दिया जाएगा और उसी एक को भी पीछे नहीं छोड़ेगा. सूरह काफ आयत नंबर 47 में आता है. अभी देखेंगे हशर की जमीन. वी वर टॉकिंग अबाउट हशर, राइट? कि पहला सूर, दूसरा सूर फूकने के बाद सब लोग उठेंगे, हशर के मैदान में पहुंचेंगे. ये हशर की जमीन क्या है, कहाँ पे है, क्या है, किस तरह रहती है? तो इंशाल्लाह विल गो अहेड विद आवर स्लाइड्स. अभी हशर की जमीन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हशर की जमीन इज अगेन लेक अराफात, दैट इज अ प्लेस. बट एक्चुअली हदीस से मफहूम में आता है कि सर जमीन शाम, लोगों को इकट्ठा होने की जगह है. मैदान हशर जो है, शाम इज अ एरिया. सर जमीन शाम. शाम देखें, ये शाम में कौन से इलाके आते हैं? ग्रेटर सीरिया रीजन है, दैट नाउ मोस्टली कॉमनली नोन एज द लेवेंट ऑफ द, इंक्लूडिंग द मॉडर्न कंट्रीज. सीरिया, अभी देखिए, सीरिया, लेबनान, पैलेस्टाइन, इजराइल, जॉर्डन, साइप्रस एंड टर्की जो है, ये जो कंट्रीज है ना, ये पूरे कंट्रीज इकट्ठा जो है, दैट इज व्हाट शाम कहलाता है. ओके, शाम जमीन. तो हशर का मैदान जो है यहाँ पे होगा, ना के दिस प्लेस. ओके, ये हदीस से मफहूम में आता है. देखिए यहाँ पे है हदीस, अहमद और हाकिम के है, और हाकिम की हदीस है. हजरत मौविया इब्ने हिदा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग इकट्ठा किए जाओगे, बाज पैदल, बाज को सवार पे और मुंह के बल घसीटते लिया जाएगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ मुबारक से शाम की तरफ इशारा फरमाया.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کو گھسیٹتے ہوئے منہ کے بل سواری میں یہاں پہ لے کے جائیں گے. واٹ از دا پلیسز دیٹ از بین کورڈ ان دس ون؟ سیریا، لیبنن، پیلسٹین، اسرائیل، جارڈن، سائپرس اینڈ ٹرکی از دا پلیسز دیٹ کمس انڈر شام. شام کے انڈر یہ پلیسز کنٹریز آتے ہیں. اوکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شام اکٹھا اور بکھرنے کی جگہ ہے. شام جو ہے اکٹھا جمع کرنے کی جگہ ہے اور بکھرنے کی جگہ ہے. مطلب وہاں پہ فیصلہ ہونے والا ہے. فیصلہ ہونے والا ہے مطلب گروپس فارم ہونے والے ہیں وہاں پہ، اور بیسڈ آن دا گروپس، بیسڈ آن اعمال، لیکن لوگوں کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے تو بکھرنے لگیں گے. گروپزم فارم ہونا شروع ہوگا، ڈفرینٹ ڈفرینٹ گروپس میں فارمیشن ہونا شروع ہوں گے. تو جمع ہونے کا جگہ ہے شام اور بکھرنے کی جگہ ہے. میدان حشر کی زمین اور آسمان ہمارے موجود زمین آسمان کے علاوہ اس طرح نہیں رہے گی، الگ ہی جدا ہی ہوگا. زمین اور آسمان اس طرح نہیں رہے گا. سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں آتا ہے کہ اس روز موجود زمین کے علاوہ کوئی اور دوسری زمین ہوگی. یہ زمین نہیں رہے گی، کچھ اور زمین ہوگی، اور آسمان بھی بدل دیا جائے گا اور سارے لوگ واحد قہار کے سامنے حاضر ہوں گے. حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز یہ جو آیت ہے نا، یہ جو آیت سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں آتا ہے کہ اس طرح بدل دی جائے گی، زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائے گا. جب یہ ہونے والا ہے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتے ہیں کہ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 تلاوت کر کے کہتے ہیں کہ جس روز یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اس وقت کہاں ہوں گے، کہاں پہ ہوں گے؟ جب زمین کو بدل دی جائے گی نا، زمین جب چینج ہو جائے گا تو ہم لوگ کہاں رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پل صراط کے پلیس میں آپ لوگ رہیں گے. دین اس کے بعد اگین ول بی کمنگ بیک. زمین کیسی رہے گی؟ میدان حشر کی زمین کیسے رہے گی؟ میدان حشر کی زمین چمکدار کستوری رنگ، گولڈن کلر، کستوری رنگ کی صاف ستھری ہموار ٹکیا کی طرح گی. ٹکیا مطلب کوائن بولتے ہیں نا، کوائن کیسا رہتا ہے؟ فلیٹ رہتا ہے، اس طرح رہے گی. تو کیسا رہے گا؟ میدان حشر کی زمین چمکدار رہے گی اور گولڈن کلر کا رہے گا، کستوری رنگ کا رہے گا، ایک دم صاف ستھری رہے گا. دیر از نتھنگ بولتے نا، اگر آپ زمین دیکھیں گے تو اوپر نیچے رہیں گے، پہاڑ رہیں گے، جھاڑ رہیں گے، ایوری تھنگ از دیر. اب وہ ٹائم تو نہ جھاڑ رہے گا کیونکہ ایوری تھنگ ڈسٹرائے ہو جاتا ہے نا، صرف میدان، اور وہ میدان عدالت بنتا ہے. دیٹ میدان از ایکچولی دا عدالت. اوکے. اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. سبحان اللہ. جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا عرش لے کر جب آئیں گے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز میں we'll be discussing about that. عرش جب نزول ہوگا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتے جب 8 فرشتے لے کر آئیں گے، وہ نور سے جو زمین چمک اٹھے گی اور لوگ کا نام اعمال لا کر رکھ دیا جائے گا. انبیاء اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے. انبیاء سب لوگ گواہ، ہمارے لیے حق میں جو گواہ کرنے والے سب لوگ حاضر ہو جائیں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. That means each and every person is being given his due حق، جتنا وہ کیا ہے، جو کیا ہے based on that one. چاہے وہ انبیاء ہو، ان کو بھی اسی طرح سوال جواب ہوگا. سورہ زمر آیت نمبر 69 میں آتا ہے. نئی زمین ہر طرح کی فسق اور فجور اور ظلم سے پاک رہے گی. ابھی جو زمین ہے یہاں پہ لوگ دھوکے بازی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، خون خرابی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہر چیز برائی ہوتا ہے نا، تو وہ زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بدل دیتا ہے، مطلب پاک کر دیتا ہے، ایک دم پاک. نہ اس میں کوئی کرپشن کرنے والے، برائی لوگ، جھوٹے لوگ، ایسا لوگ نہیں رہیں گے. نہ وہاں پہ خون ریزی ہوگا. فجار مطلب فجور کہتے ہیں خون ریزی کو. نہ وہاں پہ ظلم کیا جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، مطلب ایک دم پاک ہموار رہے گی. اور اس پر تمام فیصلے عدالت انصاف سے
انصاف کے مطابق ہوگا. اب وہاں پہ کیا ہے, فیصلہ شروع ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ زمین سفید ہوگی جس پہ کوئی خون نہیں بہایا ہوگا اور جس پر کوئی گناہ نہیں کیا گیا ہوگا, ایک دم پاک. اب میدان حشر میں ہر آدمی کو مشکل سے 2 قدم رکھنے کی جگہ ملے گی. دیٹ مینس میدان حشر اتنا بڑا رہے گا, اتنا بڑا رہے گا, اور اتنے سارے لوگ رہیں گے, سب لوگ کھڑے ہوئے رہیں گے, اور سب لوگ کون سے, آپ دیکھیں جب ننگے رہیں گے, پیدل آئیں گے, ننگے رہیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم لوگ بھی ننگے رہیں گے, ہم لوگ بھی وداؤٹ کلوتھس رہیں گے, کس طرح ہم لوگ رہیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر ایک انسان اپنے اعمال, اپنے اس میں اتنا شرمندہ رہے گا, اتنا خوفناک رہے گا کہ پسینہ جو ہے, اپنا پسینہ جو ہے کمپلیٹلی بیسڈ آن ہز تھنگس, اپنے خوف سے جو ہے پسینہ ہے, گھٹنے, تھوڑوں کو گھٹنے تک رہتا ہے, تھوڑوں کو کمر تک رہتا ہے, تھوڑوں کو ناک تک آ جاتا ہے, اپنے مطلب پسینہ اتنا زیادہ, اپنے اپنے اعمال کے لیے وہ خوفناک رہے گا, اپنے اپنے پریشانیوں میں وہ رہے گا, وہ کسی دوسرے پرسن کو دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ملے گا. He will not even turn around and see anyone. وہ اپنے ہی اعمال میں اپنے ہی خوف زیادہ رہے گا کہ میرا ہوگا کیا, میرا ہوگا کیا. اور وہاں پہ جو ہے ہر ایک انسان کو 2 قدم, مشکل سے مشکل 2 قدم رکھنے کی جگہ ملے گی. That means we will not be having enough place. سب لوگ ایک دم ٹائٹ رہیں گے, جکڑ کے رہیں گے, اور صرف 2 قدم رکھنے کا ہی جگہ ملے گا. حشر کی ہولناکیاں, ابھی دیکھیں آپ حشر کے زمین کیسا رہے گا, الحمدللہ یو کیم ٹو نو, اور کس طرح رہے گا حشر کی زمین, کیسے رہے گی, کس طرح رہے گا, اور حشر کا میدان کہاں پہ ہے, اٹ از ایکچولی شام. اب حشر کے ہولناکیاں دیکھیں, واٹ ایکچولی ٹاکس اباؤٹ. حشر کے ہولناکیاں موت اور خبر کی سختی سے کہیں زیادہ ہوگی. انسان کو موت جو آتا ہے نا, سب سے دیکھیں دنیا میں جب انسان زندہ رہتا ہے تو اس کی موت زندگی میں جو ہے سب سے پینفل, دا موسٹ پینفل از موت. جو جتنے بھی کہا جاتا ہے نا, حدیث مفہوم میں آتا ہے, اگر ایک انسان کو جتنی بھی تکلیفیں, پورے کائنات کے پورے تکلیفیں, پورے پریشانیاں سب ملا دیں گے, ملانے کے بعد بھی اگر کمپیئر کریں گے تو موت کا جو تکلیف ہے اس سے بھی زیادہ ہے. تو موت کے زندگی میں سب سے تکلیف دار جو ہے وہ ہے خبر, سختی والا. اسی طرح ہیئر آفٹر, مطلب ہیئر آفٹر کا جو لائف ہے, حشر کا میدان از دا موسٹ ٹفسٹ ون, جہاں پہ انسان کو پار کرنا بہت ہی مشکل ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا ہے تب سے اس کی موت سے سخت وقت کوئی نہیں. مطلب زندگی میں سب سے ٹفسٹ فیز, سب سے سخت چیز کیا ہے, موت ہے. اور موت کے بعد کے مرحلے موت سے بھی سخت ہوں گے. موت ہی سب سے سخت کہا جا رہا ہے, لیکن موت کے بعد جو ہے اس کے مرحلے, اس کے سٹیجز اور بھی سخت ہوں گے. بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے 2 چار ہونے والے ہیں, مطلب پریشان ہونے والے ہیں, حیران ہونے والے ہیں, پریشان ہونے والے ہیں, جس سے پسینے کے لگام آئی ہوگی. مطلب پسینہ اس طرح بہتا ہوگا کہ اگر اس کے پسینے میں کشتیاں چلائیں گے تو وہ بھی چلنے لگیں گے. مطلب انسان کے پانی میں اتنا زیادہ وہ پریشانی میں وہ ٹھہرا ہوا رہتا ہے کہ ایون اس کے پسینے میں کشتیاں, شپس چلانا ہے تو بھی چلا سکتے ہیں. حشر کی گرمی, پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کرنا شروع کر دیں گے, کیونکہ گرمی بھی اتنی زیادہ سخت رہے گی, پسینہ اتنا زیادہ رہے گا, اور مدت ایک دم لانگ رہے گا. انتظار کرتے 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 وہ دعا کریں گے, یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے دے, خواہ وہ جہنم ہی کیوں نہ ہو, تو چاہے ہمیں جہنم میں ڈال دے لیکن ہمیں کسی طرح حشر سے, یہاں سے ہمیں بچا دے. This is what they'll be telling.
اوکے، دیکھیے اب یہاں پہ دیکھیں، قیامت کے روز ایک آدمی کو پسینہ جو ہے منہ تک آئے گا، اور تھوڑے لوگ کو پیروں تک آئے گا، بیسڈ آن دیئر تھنگ، جہاں جہاں جتنا جتنا رہے گا اس کے حساب سے اس کو پسینہ نکلے گا۔ حشر میں سب مرد اور عورتیں ننگے بدن، ننگے پاؤں اور بنا ختنہ ہوں گے، لیکن خوف اور دہشت کی وجہ سے کسی کو کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں رہے گا۔ کافروں کا خوف اور غم میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ مطلب کافر لوگوں کے لیے کیا کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ؟ ان کی تکلیف جو ہے، ان کا ڈر جو ہے، وہ خوف اور غم کو بڑھانے کے لیے، اضافہ ان دا سینس بڑھانے کے لیے کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جہنم کو میدان حشر کے پاس لائی جائے گی۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں لے کر آ جائے گا، جہاں پہ ان کا خوف جو ہے، ان کا ڈر جو ہے اور بڑھانے کے لیے۔ حشر کے ہولناکیاں دیکھ کر کفار اور فجار کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کالے پڑ جائیں گے۔ کفار مطلب کفر کرنے والا، اور فجار مطلب جو لوگوں کا خون بہانے والا۔ تو ان لوگ کا چہرے کیا ہو جائیں گے؟ کالے پڑ جائیں گے خوف اور ڈر کے وجہ سے۔ جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں انہیں ان کا مطابق ہی بدلہ ملے گا۔ ذلت ان کے چہروں پر چھا رہی ہوگی، کوئی ان کو اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ ان کے چہرے پہ اندھیری رات کے پردوں کی طرح سیاہ مطلب بلیک رنگ کی طرح چھایا ہوا ہوگا۔ یہی لوگ جہنم والے ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 27 میں آتا ہے۔ سورہ ابسا آیت نمبر 40 to 42 میں آتا ہے کہ اس روز کئی چہرے غبار آلودہ ہوں گے۔ غبار مطلب دھول ہے نا، دھول مٹی سے، جب ایک انسان جو ہے دھول مٹی میں ٹریفک میں چل کے جاتا ہے، دھول مٹی رہتا ہے، اور وہ جو پولوشن سے پورا چہرے پہ کالا آ جاتا ہے، آل دس تھنگس رہتا ہے نا، اس طرح دھول مٹی غبار اور سیاہ رنگ جیسے ہوں گے۔ یہ کافر اور بدکار لوگ ہوں گے، کافر لوگوں کی حالت ایسی رہے گی۔ سورہ زمر آیت نمبر 60 میں آتا ہے کہ اور قیامت کے روز دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ جو انسان اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، مطلب اللہ کے باتوں پہ یقین نہیں کرتا، اللہ کے بارے میں جھوٹے what you say he'll be telling کہ اللہ جب کہتے ہیں نا few set of people what they speak is that جو چیز نہیں ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ آیتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں قرآن جو تورات میں جو ہے رد و بدل کر دیتے ہیں۔ کون؟ بنی اسرائیل کے جو اسکالرس ہے رد و بدل کر کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ سو اس میں جھوٹ باندھ رہے، دے آر ایڈنگ اور دے آر چینجنگ ورڈس۔ تو تکبر کرنے والے یہ پورے لوگ کہاں پہ رہیں گے؟ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں رہے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 60 میں آتا ہے۔ سورہ قیامت آیت نمبر 24-25 میں آتا ہے کہ اور کچھ چہرے اس روز غم زیادہ ہو جائیں گے اور سمجھ رہے ہوں گے کہ آج اس کے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک ہونے والا ہے۔ ان لوگ جان جائیں گے کہ آج جو ہے اٹ از گوئنگ ٹو بی دا ٹفسٹ ڈے فار اس۔ جس طرح تیر کمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے نا، تیر کمان میں اگر آپ کر کے دیکھیں گے، تیر جو ہے کمان میں ٹھہرنا مطلب ایزی سے نہیں ٹھہرتا، وہ بہت ہی مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ اسی طرح لوگ حشر میں بڑی مشکل سے 50,000 سال تک کا عرصہ گزاریں گے۔ دنیا کا جو 60 ایئرس ہے، 40 ایئرس ہے، تو ایک دن حشر کے میدان کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو امیجن کریں یہ 50,000 سال کی وجہ سے ہزار، آئی ایم ناٹ سیئنگ 50 ایئرس آلسو، 500 بھی نہیں ہے، 50,000 ایئرس، ناٹ ایون 1,000، 50,000 ایئرس کے برابر ایک دن رہے گا۔ اتنا زیادہ لمبا، اتنا طویل لمبا رہے گا، جس وجہ سے لوگ دعا کرنا شروع ہو گئے، یا رب قیامت قائم کر دے، مطلب حساب کتاب قائم کر دے۔ حساب کتاب نہیں ہوگا، تب تک حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اوکے، حدیث مفہوم میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرماتے ہیں، سورہ جو ہے مطففین آیت نمبر 6۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس لوگ
रब्बुल आलमीन की अदालत में खड़े होंगे, उस वक्त तुम्हारा क्या हाल होगा जब अल्लाह तुम्हें 50,000 साल के लिए इस तरह इकट्ठा कर देगा, जिस तरह तीर का कमान में रहने का कितना मुश्किल होता है, और तुम्हारे तरफ नजर भी नहीं करेगा, वो तुम्हें नजर पलट के भी नहीं देखेगा। अल्लाह ताला तुम्हारी हालत क्या होगी। कुफ्फार और मुशरिकीन के लिए एक दिन जो है 50,000 साल बराबर होगा। अभी देखें यहाँ पे टू थिंग्स आर बीइंग टॉक्ड अबाउट, कुफ्फार और मुशरिकीन, काफिर और मुशरिक, शिर्क करने वाला, वो दोनों के लिए 50,000 साल है। अभी यहाँ पे मोमिन इज नॉट द वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड, मुसलमान नहीं है। तो आप और मैं खुश भी नहीं हो सकते कि चलो भाई हम लोग तो, ये काफिर लोग के लिए, मुशरिक वालों के लिए, शिर्क करने वालों के लिए है। ये वी कैन नॉट बी हैप्पी बिकॉज बहुत सारे लोग जो है, कुफ्र मतलब हक का इनकार करना, कुफ्र मतलब हक का इनकार करना, और मुशरिक शिर्क करना मतलब अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना, किसी और का अल्लाह का दर्जा दे देना, किसी और को अल्लाह के रास्ते पे ठहरा देना, अल्लाह के जगह पे ठहराना। शिर्क के काम में हम लोग कितने करते हैं। अगर आप देखेंगे रोजमर्रा की जिंदगी में आजकल आसानी से हर वो इंसान शिर्क करते जा रहा है, और उसको खबर भी नहीं है ये शिर्क है, उसको खबर भी नहीं है ये काम शिर्क है। तो झांकें अपने आप को, देखें कि मेरे एक्शंस में कहीं शिर्क की बदबू आती है या नहीं, बू आती है या नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज शिर्क, व्हाट आर द डिफरेंट, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जहाँ पे शिर्क किसे कहते हैं, कितने टाइप्स ऑफ शिर्क रहते हैं। तो शिर्क को कौन से, अब आज के रोजमर्रा जिंदगी में जो शिर्क इंसान करता है, वो कौन सी चीजें हैं जो शिर्क करता है। अल्लाह से ज्यादा किसी और चीज पे भरोसा करना है, शिर्क है। धागे पे सबसे ज्यादा भरोसा करना शिर्क है। जो इंसान धागे बांधते हैं, टीका लगाना, धागे बांधना या दरगे जाना, शिर्क है। वो क्यों शिर्क कहा जाता है? बिकॉज यू बिलीव इन दैट वन। बच्चे देने वाला अल्लाह है, दुआ दे करने वाला अल्लाह ताला है। जब अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, देने वाला वो रब है, रादर देन हिम किसी और को उसके जगह ठहरा देना है कि अगर हम लोग ये काम करेंगे तो औलाद होगा, ये काम करेंगे तो यहाँ पे ये नियाज करेंगे तो ये होगा, यहाँ जाके हम लोग मन्नत करेंगे तो ये होगा। ये चीजें जो इंसान करती है, पूरे शिर्क है। व्हाट इज द थिंग, अगर आप देखेंगे, मेरे बाप दादा लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते क्या है, मेरे बाप दादा, हमारे दादी माँ करते थे, हमारे दादाजी करते थे, हमारे बाप दादा लोग जो करते हैं तो मैं भी करूंगी, ये गलत है। अल्लाह ताला उनको हिदायत नहीं दिया, आपको हिदायत दे रहा है, रास्ते खोल रहा है, खोल के अल्लाह ताला बयान कर रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक इट सीरियसली, द चेंज हैज टू बी विद इन अस, नॉट इन अदर्स। देखिए सामने वाला ये कर रहा है, अगर वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो आप भी गलत रास्ते पे जाएंगे। अल्लाह ताला खुद कहता है कि जब तुम्हें आंख दिया हूं, कान दिया हूं, दिमाग दिया हूं, क्यों तुमने नहीं सोचा? व्हाई इज दैट यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? जो कुरान कहता है, जो हदीस में आता है, उसको फॉलो करो, रादर देन किसी और को फॉलो मत करें। आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं, दो चीज मैं तुम्हें दे के जाता हूँ। एक चीज क्या है, कुरान शरीफ और हदीस, ये दोनों को थाम ले आप लोग, और फिर एट द सेम टाइम आप लोग गुमराह नहीं होंगे। तो गुमराह होने के चांसेस कब रहेगा एक इंसान, जब इन दोनों को नहीं थामता, इन दोनों को समझने की कोशिश नहीं करता। फिर अगेन हदीस, बी वेरी वेरी केयरफुल कि हदीस जो है, बहुत सारे हदीस हैं, हदीस जो है व्हाट इज सही हदीस है, फैब्रिकेटेड है, वो भी चेक करें। फैब्रिकेटेड हदीस है क्या, वीक हदीस है, ज़ईफ हदीस है क्या, वो हदीस है। बिकॉज चेन ऑफ नरेशंस इज नॉट राइट, सो वी कैन नॉट गो फॉर इट। ज़ईफ हदीसों को हम लोग फॉलो नहीं करें। बहुत सारे हदीस दे देते हैं, बट वो ज़ईफ हदीस, स्टेटस देखें कौन सा हदीस है, ज़ईफ हदीस है, इज इट वीक हदीस, इज इट फैब्रिकेटेड हदीस, उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, या चेन ऑफ नरेटर्स आर नॉट देयर। वो कौन सी हदीस, उसको जाने, परखे, उसके बाद ही आप फॉरवर्ड करें किसी को। अगर आप झूठ फॉरवर्ड हुई, झूठी तो झूठ हो जाएगा ना। अगर आप गलत हदीस फॉरवर्ड करें तो मतलब वो झूठ में आ जाएगा। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि हमारे, चाहे वो हदीसों की बात हो, चाहे वो कुरान के काम हो, ये बातें हो, चाहे वो दूसरे जो डेली जो काम करते हैं, मेक श्योर कि एवरी एक्शन ऑफ माइन, आज के जो, अब फॉर एग्जांपल
اگر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے زندگی میں، بڑا حادثہ ہوا ہے، اس کے بعد اگر باہر نکلیں گے اللہ تعالیٰ پھر اگین راحت دے گا جب باہر نکلیں گے. تو اس میں جو ہے اگین یو کین ناٹ سے بیکاز آف دا ڈاکٹر تو ہی شفا دیا ہے، تیرے وجہ سے میں زندہ ہوں. نیور ایور یوز دس جملہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ شفا دیا ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں، الحمدللہ کامیاب ہوا ہے. ہمیشہ شکر گزاری از ویری امپورٹینٹ. شکر گزاری آف اللہ اور بندے کی شکر گزاری بھی امپورٹینٹ ہے، لیکن بندے کو ایسا شکر گزاری مت کریں کہ اللہ کے قریب کر دیں یا اللہ کا جگہ دے دے. جیسا تو ہی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جملے جو استعمال کرتے ہیں، بی ویری کیئرفل. بیکاز آف یو آئی ایم الائیو. زندگی تو ہی دیا ہے، اگر یہ ڈاکٹر نہیں ہے تو میں زندگی نہیں. اٹ از ناٹ بیکاز آف دا ڈاکٹر. اللہ تعالیٰ اسباب بنائے ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں شفا دیا ہے. جب آپ دعا کریں گے تو یہ دعا کریں گے یا رب اس کے آنکھوں میں، ڈاکٹر کے آنکھوں میں نور دے یا رب، جہاں وہ اچھا چیز دیکھ اس کے آنکھوں میں نور دے. ایٹ دا سیم اس کے ہاتھوں میں شفا دے یا رب، کیونکہ شفا دینے والا وہ رب ہے. So be very, very clear when we speak certain words rather than saying that because of him it has happened. No. With the izn of Allah everything is happening. یہ جملے استعمال کرنا ہے. اور خاص کر ابھی be very careful because مشرک کے بارے میں جو ہے بہت جگہ کافر مشرک بول کے اس کے بعد جب گروپ بندی کیا جائے گا، مطلب جب گروپس فارم کیے جائیں گے انشاءاللہ the next class میں I'll be telling you, you'll be knowing it. جب گروپس فارمیشن ہوگا پھر again مشرک and کافر will come into picture. مشرک اور کافر کے لیے ایک دن کیسا ہوگا؟ 50,000 سال. تو یہ غلط فہمی میں مت رہیں کہ آئی ول ناٹ فالو ان کا، میں تو بت پرستی اٹ سیلف ڈزنٹ مین شرک. بہت سارے ادر شرک، بہت سارے چیزیں دوسرے کرتے ہیں شرک. جانے پہچانے، چینج کریں اپنے آپ کو اور لوگوں کو چینج کریں. اوکے دیکھیں یہاں پہ آتا ہے کہ 50,000 سال کا ہو اور یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی. سورج ڈھلنے سے لے کر غروب آفتاب تک رہے گا. مطلب ان کے لیے جو مومن ہے، مومن کے لیے 50,000 سال جو ہے اللہ تعالیٰ اتنا کم کر دے گا. ایز اف سورج مطلب عصر سے مغرب، ظہر سے عصر یا عصر سے مغرب کا وقت ہی رہے گا مومن کے لیے. سبحان اللہ. حشر کے میدان کے طویل پن ہر شخص اپنے اپنے ایمان کے مطابق محسوس کرے گا. غور کریں اپنے ایمان، ہر ایک انسان طویل رہے گا نا. طویل ان دا سینس the longest period of 50,000 years based on his ایمان. اس کا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے اور کتنا مضبوطی سے اپنا ایمان میں ٹھہر کے ہے. based on his ایمان جو ہے وہ اپنی مدت کو محسوس کرے گا، اس کے مطابق ہی اپنی مدت کو محسوس کرے گا. تو آپ کے لیے اور میرے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہمارا ایمان کتنا اسٹرانگ ہے. ٹھیک ہے. کافروں کو حشر میں موت کے گشتی جیسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ اہل ایمان کو زکام جیسی تکلیف پہنچے گی. سبحان اللہ. کافروں کے لیے سب سے زیادہ تکلیف رہے گا، ویرز ایمان والوں کے لیے جیسا کولڈ رہے گا نا، کولڈ اینڈ فلو میں جس طرح زکام ہوگا تو آپ کو تکلیف ہوگا نا، ہم لوگ کو وہی تکلیف اللہ تعالیٰ دے گا. کس کو؟ اہل ایمان. اہل کہتے ہیں والے، اہل ایمان، ایمان والوں کے لیے صرف زکام کے حساب سے تکلیف پہنچے گی، ویرز کافروں کے لیے جو ہے بہت ہی خوفناک اور دردناک رہے گا. اوکے. مخلوق کو پسینے کے لگام آئی ہوگی. اہل ایمان کو حشر کی تکلیف زکام کے تکلیف جیسی ہوگی، جبکہ کافروں کے لیے کیا ہے؟ حشر کی تکلیف موت کی گشتی، مطلب جیسا موت آتے وقت کس طرح دردناک رہتا ہے نا، اس طرح دردناک رہے گا. ابھی یہاں پہ دیکھیں گے سورج کی گرمی. حشر میں سورج کی گرمی کیا ہوگا؟ کافروں کو حشر میں موت کی غشی جیسا تکلیف کا سامنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو زکام کے جیسی تکلیف پہنچے گی. میدان حشر میں جو ہے سورج 1 مائل کے فاصلے پر ہوگا. سورج ایک دم قریب آ جائے گا، 1 مائل کے برابر ہوگا. لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے. پھر اگین غور کریں یہاں پہ، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق. واٹ از دا ورڈ دیٹ از بین ریپیٹیڈ از ایمان. اعمال اور ایمان کے بارے میں ہی اٹ از ٹاکنگ. جس کے انسان کا اعمال ہے نا، اس کے حساب سے اس کے پسینے میں وہ رہے گا. کوئی ٹخنوں تک رہے گا،
कोई घुटनों तक डूबा हुआ रहेगा, कोई ये बोलते हैं ना नाक तक डूबा हुआ रहेगा। बाज लोग मुंह से ऊपर आधे कानों तक पसीने में डूबे रहेंगे। आधे कान, देखिए कान, पूरा नाक कवर नहीं होगा क्योंकि मर जाएगा ना, पूरा नाक कवर नहीं होगा। अगर आप देखेंगे कान, नाक है, नाक के नीचे उंगली रख के टुवर्ड्स योर कान लेके जाएं, हाफ ऑफ योर कान इट इज, आधा कान। आधा कान मतलब एग्जैक्टली नाक के नीचे रहता है, यहाँ तक। बाज लोग मुंह के ऊपर मतलब अपने नाक तक ही रहता है, ओके, अपना होठ रहता है, बट नोज इज नॉट गोइंग टू बी कवर्ड, ठीक है। तो आधा कान के हिसाब तक पसीने में डूबा रहेगा। बाज लोग के अंदर इतनी पसीना बहेगा कि जमीन के अंदर 140 मीटर्स तक चले जाएगा। इतना ज्यादा परेशानी में इतना ज्यादा पसीना बहेगा कि 140 मीटर्स तक पानी जो है नीचे नीचे चले जाएगा, बिकॉज ऊपर जो है यहाँ तक आधा कान ही हो सकता है, बियॉन्ड दैट नहीं हो सकता है। सो पानी जो है नीचे भी धंसना शुरू हो जाता है, नीचे भी जाना शुरू हो जाता है, दैट इज अराउंड 140 मीटर्स तक। क़यामत के रोज लोग को पसीना जमीन में 140 मीटर्स तक जाएगा। बाज लोगों के कानों तक पसीना जाएगा। सही मुस्लिम की हदीस है। मैदान हशर में इज्जत बख्शने वाले आमाल क्या है? आइए देखेंगे। इज्जत देखें, आपको और मुझे जो करने के काम हैं यहाँ पे हमें मिलेंगे कि इज्जत हमें, हम सबको हशर के मैदान में इज्जत चाहिए। हम सबको हशर का मैदान में जो है जुकाम के बराबर तकलीफ चाहिए। हम सबको हशर के मैदान में जन्नत दिखाया जाए। सो ख्वाहिशात है ना, हर एक इंसान की ख्वाहिशात है कि जन्नत में जाएं, अल्लाह हमसे राजी हो। तो आइए देखेंगे वो कौन से आमाल है जो करने से इंसान को हशर के मैदान में इज्जत बख्शी जाएगी। नेक आमाल हशर के दिन हर तरह के हौलनाकियों से महफूज कर दिया जाएगा। नेक आमाल, ये नेक आमाल क्या है? ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एवरी एक्शन जो भी है, एवरी एक्शन। देखिए आमाल जो है इट इज नॉट थॉट्स, मैं सोचूंगी तो काफी रहेगा। जब तक आप खुद नहीं हरकत नहीं करेंगे वो अमल जैसा लिखा नहीं जाएगा। तो नेक आमाल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। हशर के तकलीफ को, हौलनाकियों को महफूज करना है तो नेक आमाल करना बहुत जरूरी है। सूरह नमल आयत 89 में आता है, जो शख्स नेक आमाल लेकर आएगा उसे उसका बेहतर बदला मिलेगा और उस दिन के हौलनाकियों से महफूज रहेगा। ये देखें, 7 लोग अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे। क्यों अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे? बिकॉज धूप जो है, जो सूरज है, 1 माइल के फासले में रहेगा, जहां पे इंसान जो है कैन नॉट बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो तकलीफ, वो दर्द, वो तकलीफ, वो पसीना बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो जलन बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन 7 लोग हैं जहाँ पे 7 टाइप ऑफ पीपल है जो अल्लाह के अर्श के साए में रहेंगे। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे हम सब लोग ये अर्श के साए में जाने वाले आमाल करेंगे, नेक आमाल। पहला, अदल, आदिल हुक्मरान। जो भी हुक्मरान है, आदिल हुक्मरान मतलब अदल करने वाला। देखिए आदिल हुक्मरान मतलब सही फैसला करने वाला। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हुक्मरान, यू माइट बी थिंकिंग वो तो लीडर है। नहीं, आपके घर में यू आर द लीडर, अंडर यू, डिपेंडेंस ऑन यू। जो भी लोग आपके ऊपर, आपके अंडर डिपेंड होते हैं, दे बिकम्स योर। आप उन पे अदल करना। फॉर एग्जाम्पल, आपके बच्चे आर अंडर यू, तो यू हैव टू मेक श्योर कि अदल इज इम्पोर्टेंट। जितने भी बच्चे हैं आपको, आप उन लोगों को इक्वल ट्रीट करना जरूरी है। यू कैन नॉट ट्रीट देम कि इसको अलग करूंगी, मैं इसको ज्यादा दूंगी, इसको कम दूंगी, या इसको ऐसा कर दूंगी, इसको आधा दे दूंगी। देखें, देना इज इम्पोर्टेंट। देखिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन इंसाफ और अदल। अदल और इंसाफ कहते हैं। अदल किसे कहते हैं और इंसाफ किसे कहते हैं? इंसाफ मतलब हक मतलब हक के हिसाब से बराबर देना। देखिए आदिल मतलब अदल करना मतलब इक्वालिटी, ओके, सबको इक्वल देना जरूरी है, सबको इक्वल वे में, एक नजर में देखना जरूरी है, हर औलाद को बराबर देखना जरूरी है। व्हेन इट कम्स टू रिश्तेदार, रिश्तेदार भी है आपके अंडर है, या आपके पेरेंट्स है, या आपके अंडर जो लोग भी आते हैं, जहां आप उनका ख्याल करना हो, खिदमत करना हो, जो भी आप करते, you take the charge of them. You have to make sure that you are giving equal importance to everyone. That is very important. जब आप
رشتے دار ہے, رشتے داروں کو ایکول امپورٹینس دے, سب کو گفٹس لے رہے ہیں تو ایکول لیول میں لے, سب کا خیال کرنا ایکول لیول میں کرے. ایسا نہیں کہ ایک خالہ کو زیادہ کرے, ایک کو کم کرے, ایک کو ایسا کرے ویسا, بیکاز دس از امپورٹینٹ. عدل از امپورٹینٹ. عدل از واٹ امپورٹینٹ. انصاف کسے کہتے ہیں؟ انصاف از واٹ, کیا حق کا ساتھ دینا. انصاف ٹاکس اباؤٹ حق کا ساتھ دینا. فار ایگزامپل, اگر ایک بچہ 5 سال کا ہے, ایک بچہ 15 سال کا ہے, اگر میں بولوں گی کہ دونوں کو سیم برابر دیکھنا چاہیے. اب جب آپ کھانا دیں گے 5 سال کے بچے کو اور 10 سال کے بچے میں ڈفرنس رہے گا, 10 یا 15 سال کا. آپ اس کو چاول جس کو دیں گے اس کو تھوڑا دیں گے, whereas وہ 10 سال کے بچے کو تھوڑا زیادہ دے گا. اب یہاں پہ آپ یہ نہیں بول سکتے یہ عدل نہیں ہو رہا ہے, دونوں کو میں ایکول نہیں دے رہی ہوں, انصاف سے دے رہے ہیں. آپ عدل کر رہے ہیں بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انصاف از بین ایڈڈ, مطلب وہ دونوں کو اس کے حق کے مطابق دے رہی ہوں. 5 سال کے بچے کو جتنا اس کا حق ہے, جتنا وہ دے سکتے ہیں اتنا دے رہی ہوں. 10 سال کے بچے کو جتنا حق ہے اس کا حق ادا کر رہی ہوں میں. حق کے ساتھ رہنا از انصاف. دونوں کی ایکول ٹریٹ کرنا از ڈفرینٹ, اینڈ دونوں کو ایٹ دا سیم ٹائم یہ بولتے ہیں نا حق کے برابر دینا از انصاف. سو عادل حکمران, سو ہر چیز میں ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ عادل حکمران از ون ورڈ, چلو بھائی یہ تو لیڈرز کے لیے, میرے لیے نہیں. آپ کے ساتھ جو بھی ہے یو نیڈ ٹو ٹریٹ دیم ایکولی. چاہے کسی کو بھی دیتے ہیں, میک شیور دیٹ اگر بچوں کو بھی دے رہے تو میک شیور, کسی رشتے داروں کو دے رہے میک شیور یو آر ڈیلنگ وتھ سم ون, میک شیور. تو میک شیور کہ یو آر جسٹ ان آل دا تھنگس, یو آر جسٹ ان آل دا تھنگس. دس از ویری ویری امپورٹینٹ. ویسا انسان جو ہے کیا عرش کے سائے میں رہے گا. دوسرا, جوانی میں عبادت کرنے والا. جو انسان کثرت سے جوانی میں عبادت کرتا ہے, ایسا دیکھیں جوانی میں اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز اٹ از اے بیوٹیفل وے آف سیئنگ, جوانی جو ہے دیوانی ہے. جوانی میں جو انسان اپنے آپ کو میرے انڈر, دا یونیورس از انڈر می, اتنی قوت, اتنی طاقت رہتی ہے کہ ہر چیز میں اپنے آپ کو ہینڈل کر سکتا ہوں, اتنی شدت کی طاقت رہتی ہے. لیکن بچپن میں جو ہے انسان جو ہے ڈیپینڈنٹ رہتا ہے بچہ, اور بڑھاپے میں انسان جو ہے ڈیپینڈنٹ رہتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بڑھاپے میں جب جاتا ہے اس کو موت کی فکر رہتی ہے. بچے لوگ موت کی فکر, اور بچے کے بچوں کے لیے وہ اپنے آپ کو عاجز کر دیتا ہے, اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, بیکاز اس کے نیڈ از ہز چلڈرن. میرے بچوں کا اچھا رکھ اللہ, تو بچوں کے لیے آپ اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے, شوہر کے لیے اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے. لیکن جوانی میں جو ہے انسان وہ کس کا بھی ڈیپینڈنٹ نہیں رہتا ہے, وہ مطلب he is dependent on Allah in all aspect, but اس کے پاس ایسی طاقت رہتی ہے, ایسی قوت رہتی ہے, تو اس میں اس کا جسم گرم رہتا ہے, اس کا دماغ شارپ رہتا ہے, اور طاقت رہنے کی وجہ سے وہ کرتا کیا ہے کہ I don't need to depend on anyone, تو دنیا میں عیش و آرام کرنا شروع کر دیتا ہے. So instead of that one, جو انسان جوانی میں جو ہے اپنا وقت عبادت میں لگاتا ہے, Allah has chosen the categories. دیکھیں stages میں the best stage is جوانی. جو انسان جوانی میں عبادت کرتا ہے نا, بہترین عبادت اس جوانی کی عبادت. جو انسان جوانی میں عبادت کرتا ہے وہ عرش کے سائے میں رہتا ہے. تیسری کیٹیگری, مسجد میں دل لگانے والا. جو انسان ہمیشہ مسجد میں جانے کے لیے کوشش کرتا ہے, دس از اے ٹائم فار نماز, دس از اے ٹائم فار دس, ہمیشہ مسجد جانے کا شوقین رہتا ہے, اس کے لیے وہ عرش کے سائے کے تلے رہتا ہے. چوتھا کیٹیگری, اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنا. سبحان اللہ. سو جو بھی انسان اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک دوسرے سے محبت کرنا رنگ کے لیے نہیں ہے, پیسوں کے لیے نہیں ہے, یہ اس کے پاس پیسہ ہے تو اس کو محبت کرتی ہوں, رشتے کے لیے نہیں, یہ تو میرے رشتے دار ہے اس لیے میں محبت کرتی ہوں, رشتے کے لیے نہیں ہے, فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی. جو انسان اللہ کے لیے ایک دوسرے کو محبت کرتا ہے وہ بھی عرش کے سائے میں رہتا ہے. سبحان اللہ. وی آل لو ایچ ادر فار دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی. خوبصورت عورت کی طرف سے دعوت, گناہ پر اللہ کے ڈر سے انکار کر. خوبصورت عورت جو جب انوائٹ کرتی ہے نا لڑکے کو کہ دعوت دینا, مطلب کم ٹو می فار بیڈ تھنگس, وہ انکار کر دیتا ہے اللہ کے ڈر سے, خوف سے, اپنے آپ کو, اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے. ایسے انسان عرش کے سائے میں رہتا ہے. چھپا کے صدقہ کرنے والا. جو بھی انسان چھپا کے صدقہ کرتے جاتا ہے, ایسا انسان بھی عرش کے سائے میں رہتا ہے. تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا, ہر وقت جب اکیلا ہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے نا, ایسا انسان بھی عرش کے سائے میں رہتا ہے. نیکسٹ سیٹ آف پیپل جو ہے نا حشر کے میدان میں جس کو کمفرٹس کس کو ملیں گے, یہ دیز آر دا 7th کیٹیگری آف پیپل جس کو ہے نا حشر کے میدان میں اللہ کا سایہ, عرش کے سائے کے اس میں رہتے ہیں. دا نیکسٹ از واٹ,
तंग दर्ज मकरूज, मकरूज मतलब कर्ज लेने वाले को मोहल्लत देना, कोई कर्ज लेता है अपने पास, ओके, कोई कर्ज लेते हैं और कर्ज देने का वक्त भी बोलता है कि 1 साल के बाद दूंगा या 6 महीने के बाद दूंगा, और वो वक्त नहीं दे सकता, वो मोहल्लत दे रहे हैं आप कि अच्छा ठीक है और थोड़ा टाइम ले लो। इसमें कुछ थोड़े लोग क्या करते हैं, माफ भी करते हैं। तो ऐसे वाले इंसान के लिए हशर में अल्लाह ताला का साए तले होगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह के साए के अंडर रहेगा, मतलब अल्लाह के साए के अंदर वो इंसान भी रहता है जो कर्जदार को वक्त देता है, मोहल्लत देता है, या उसे माफ कर देता है, या कुछ अमाउंट माफ कर देता है, सुभान अल्लाह। ये सूरे दैट इज हदीस, सही मुस्लिम की हदीस है ये, ठीक है। अच्छे अखलाक लोग हशर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब होंगे, सुभान अल्लाह, क्या जबरदस्त है। देखें, तुम में से ज्यादा अजीज और क़यामत के रोज मुझसे करीब बैठने वाले वो हैं जिसके अखलाक अच्छे हैं, और तुम में से मगदूब और क़यामत के रोज मुझसे दूर वो होंगे, मतलब जो ज्यादा बातूनी है, बड़ाई हाँकने वाले हैं, मतलब जो ज्यादा बातूनी है, इट इज नॉट अ गुड साइन। बड़ाई हाँकने वाला है, खुद के बड़ाई के बारे में बात करने वाला। और तकब्बुर, तकब्बुर किसे कहते हैं? तकब्बुर इज नथिंग बट अल्लाह का हक का इनकार, एट द सेम टाइम दूसरों को हकीर जानना। ऐसा इंसान जो है मुझसे करीब नहीं रह गए अच्छे अखलाक। वी हैव डन अ सीरीज ऑन अच्छे अखलाक। अच्छे अखलाक में क्या क्या चीजें आते हैं, तो आपको और मुझे अपने आप को बदलने की कोशिश करना चाहिए। अच्छे अखलाक लेकर आएंगे तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करीब हो सकते हैं। आजी और तवाज़े के तौर पर सादा लिबास पहनने वाले हशर में उसके लिए उसका पसंदीदा लिबास पहनाया जाएगा, सुभान अल्लाह। अब देखिए, एक्चुअली टू से जो इंसान सादा लिबास पहनने की कोशिश करता है, सादा लिबास पहनता है, तकब्बुर नहीं फॉर्म करता है, सादा लिबास पहनता है, वैसे इंसान के लिए क्या है, हशर के मैदान में जो है बेहतरीन उसका पसंदीदा लिबास पहनाया जाएगा, सुभान अल्लाह। देखिए यहाँ पे, देखिए, जिसने अल्लाह ताला को राजी करने के लिए तवाज़े इख्तियार किया और ऐसे कीमती लिबास ना पहना। हम लोग जनरली अगर आप देखेंगे शादियों में कॉस्टली कॉस्टली कितने की लैक्स में जा रहे हैं फॉर द सेक ऑफ पीपल, एक दिन पहनते हैं उसके बाद फेंक देते हैं। जो इंसान बेहतर, देखिए, सादा डजंट मीन दैट एकदम खराब, अच्छा कपड़े पहने, लेकिन एट द सेम टाइम नॉट गोइंग फॉर टू एक्सपेंसिव, टू what do you say, more of decorations and all those things के बगैर, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। यहाँ पे देखिए, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, जो इंसान अल्लाह ताला को राजी करने के लिए सादा लिबास, कीमती लिबास नहीं पहनता, जिसके खरीदने की इख्तियार रखता हो, खरीदने की इख्तियार रखता हो, ऐसा नहीं है कि जो गरीब इंसान सादा पहनता है तो वो उसके लिए नहीं, जो इंसान इख्तियार करता हो, जो खरीद सकता है, फिर भी वो क्या करता है, पैसा फिजूल नहीं करता है, नहीं, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह आई विल नॉट डूइंग, वो किसी और चीज में यूज करूंगा, मैं सादा लिबास पहनने की कोशिश करेगा। इसे कयामत के रोज अल्लाह ताला सारे मखलूक के सामने बुलाएगा ताकि वो अहले ईमान का लिबास उसे जो चाहे पसंदीदा लिबास पहनाया जाएगा, सुभान अल्लाह। कोशिश करें आप लोग, देखें, फॉर द सेक ऑफ अल्लाह क्या क्या चीजें मैं कर सकती हूँ। मुझे जन्नत में सबके सामने बेहतरीन लिबास, जन्नत का लिबास मुझे पहनाया जाएगा, तो दैट मीन्स थोड़ी कुर्बानियां इज रिक्वायर्ड, थोड़े अपने आप को बदलना इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं कि बूढ़े बूढ़ी होगी मैं, या अभी तो मेरा एज हो गया, अब मैं सादा लिबास नहीं पहन सकती हूँ, मुझे नहीं पसंद है। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द एज, एज के हिसाब से मैं कर रही हूँ ये मत रखें। आप इख्तियार करते हैं, आप पहनना चाहते हैं, वो चाहत को अल्लाह के लिए कुर्बान करना, इट इज व्हाट टॉक्स अबाउट। ना कि मेरा बुढ़ापा हो गया है, मैं बूढ़ी हो गई, आप मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए मैं सादा लिबास पहनूं, दैट इज नॉट द थिंग। You are doing, you're sacrificing your want, your desires for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. That is what it talks about. हशर में अहले ईमान की वजू की जगह सफेद और रोशन होगी। तुम में से जो शख्स साफी बढ़ाना चाहता है, उसे करना क्या है, वजू ज्यादा करें। देखिए, हर एक सहाबा अगर आप देखेंगे
Every Sahaba has a beautiful roles, I should say. देखिए साहबा का अगर आप स्टोरी ज्यादा सुनेंगे, हर सहाबा के पास कुछ ना कुछ जबरदस्त खूबसूरत एक्ट है. अब्दुल्ला इब्ने उमर, मतलब उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके बेटे का नाम अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला इब्ने उमर. इनका जो है तर्ज अमल, आई रियली लव्ड इट व्हेन जब उनका सीरा जो पढ़ रहे थे, उनका जो बायोग्राफी पढ़ रहे थे, उसमें ये आता है कि हर नमाज के बाद, मतलब तहज्जुद के नमाज के बाद, हर नमाज के बाद 2 नफिल के बाद वुजू करते थे. हर दो तवील पढ़ते थे, लंबी पढ़ते थे, हर वुजू के बाद, हर 2 रकात के बाद वुजू करते थे. क्यों? जो इंसान वुजू करता है उसके गुनाहें माफ होते जाएंगे, झड़ते जाएंगे. एट द सेम टाइम क्या है, जो इंसान हशर के मैदान में जो है वुजू के जगह साफ रोशन रहेगी, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मतलब पहचानेंगे. और एट द सेम टाइम हशर के मैदान में आसानी से इंसान को कैसा पहचाना जाएगा? जो इंसान करेक्ट तरीके से वुजू करता हो और वुजू का पाबंद हो. ओके. हशर में अजान देने वालों के गर्दन सबसे ज्यादा लंबी होगी. सुबहान अल्लाह. अजान देने वाला, तो बच्चों को अजान सिखाएं. मेक श्योर दैट बच्चे लोग अजान भी दें. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये सही इब्ने माजा की हदीस है. अल्लाह ताला के, देखिए अल्लाह ताला के खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला नूर के मिंबरों पर जलवा इफराद होगा, जिसमें अंबिया और शोहदा रश करेंगे. अंबिया और शोहदा इतना खुश, दे फील सो हैप्पी, दे फील वेरी वेरी हैप्पी. क्यों? क्योंकि मिंबर है नो, अल्लाह ताला के खातिर एक दूसरे को मोहब्बत करना. एक दूसरे को जो इंसान मोहब्बत करता है वो नूर के मिंबर, मिंबर इन द सेंस एक्चुअली पिलर्स बोलते हैं ना, मिंबर में रहेगा. तो नूर के मिंबरों में वो रहेगा जहाँ पे अंबिया और शोहदा रश करेंगे. सुभान अल्लाह. हर मामले में इंसाफ करने वाले लोग अल्लाह ताला के दाएं हाथ के नूर के मिंबरों पे रौनक अफराद होंगे, मतलब राइट साइड के. अभी देखिए यहाँ पे क्या है, जो एक दूसरे को अल्लाह के लिए, एक दूसरे को मोहब्बत करने वालों के लिए नूर के मिंबर मिलेंगे. और दूसरा जो है मतलब हर मामले में इंसाफ करने वाला. इंसाफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. अदल और इंसाफ. इंसाफ मतलब हक का साथ देना. इंसाफ इज नथिंग बट हक का साथ देना. अदल मतलब सबको बराबर रखना. सो अदल और इंसाफ करने वाला, जो इंसान इंसाफ करने वाला है, अल्लाह ताला के राइट साइड के नूर के मिंबरों में वो रहेगा. सुभान अल्लाह. कलामी अल्लाह के खातिर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करने वाले के चेहरे हशर में नूरानी होंगे. वो नूर के मिंबरों में बैठे होंगे और उनके किसी किस्म का खौफ या गम नहीं होगा. सुभान अल्लाह. इसको एक दूसरे इंसान को मोहब्बत फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुभान व तआला करना जरूरी है. ओके. इंतकाम लेने की कुदरत रखने के बावजूद, अभी देखिए रिवेंज, इंतकाम इज नथिंग बट रिवेंज. जो इंसान रिवेंज ले सकता है ना, रिवेंज ले सकता है, लेकिन उसके फिर भी वो अपने आप को रोक लेता है, इंतकाम नहीं लेता. ही विल नॉट टेक रिवेंज. ऐसे लोगों को हशर में उनके पसंदीदा हूर अता किया जाएगा. सुभान अल्लाह. अभी यहाँ पे देखिए अल्लाह नोज द बेस्ट. आप ये पूछेंगे कि अगर लड़का है तो हूर मिलेगा, अगर लड़कियां हैं तो हमें क्या मिलेगा? अल्लाह नोज द बेस्ट. व्हाट ही वांट्स टू रिप्लेस विथ हूर फॉर अस, वी डोंट नो. तो इस करने का काम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, अमल हमारे लिए. रिवॉर्ड अल्लाह नोज. अल्लाह ताला एक एक बोलते ना एग्जाम्पल्स देते जा रहा है अल्लाह ताला हमारे लिए, लेकिन अमल इज मोर इम्पोर्टेंट. अमल में क्या है? इंतकाम लेने का कुदरत रखने के बावजूद जो इंसान इंतकाम नहीं लेता है, रिवेंज नहीं लेता है, अपने आप को रोक लेता है, अपने आप को सब्र करता है, लोगों को माफ कर देता है, ऐसे इंसान के लिए क्या है? पसंदीदा हूर दिया जाएगा. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान इंतकाम लेने पर पूरा तरह कादिर है, ही कैन डेफिनेटली टेक द रिवेंज, लेकिन इंतकाम नहीं लेता, गुस्सा पी जाता है, कयामत के दिन अल्लाह ताला सारे मखलूक के सामने बुलाएगा और हूरे ऐन देगा और कहेगा जिसे चाहे निकाह कर ले. सुभान अल्लाह. 3 आमाल हशर में इज्जत बख्शने वाले हैं. आइए जानेंगे वो 3 आमाल कौन से हैं जो हशर के मैदान में इज्जत बख्शने वाले हैं.
صحیح مسلم کی حدیث ہے کسی مصیبت والے انسان کی مصیبت دور کرنا. تو آپ کے لیے اور میرے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ جو بھی انسان کو مصیبت ہے، کوئی لیول آف مصیبت، وہ مصیبت دور کریں. فائنینشیل مصیبت ہے، کوشش کریں. اور فزیکل مصیبت ہے لیکن وہ یہ اٹھانا ہے، یہ چیز اٹھا کے رکھنا ہے، یا یہ چیزیں کا تکلیف ہے، جو تکلیف دور کرے گا، کسی انسان کا تکلیف دور کرے گا، اس کے لیے حشر کے میدان میں راحت رہے گی. تنگ درز مقروض کو مہلت دینا. مقروض اگین جو قرض لیتا ہے، قرض والے کو تنگ درز کیوں کہا جاتا ہے؟ بیکاز وہ حالت واپس کرنے کی حالت میں نہیں ہے، اس کو مہلت دیتا ہے. تو اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فار ہم آلسو اٹ از حشر کے میدان میں تکلیف نہیں ہوگی. کسی عیب پر پردہ ڈالنا. کسی بھی ہر ایک انسان میں عیب ہوتی ہے، وہ عیب پر پردہ ڈالنا بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتا ہے. سو کون سے تین ہیں؟ تین اعمال حشر میں عزت بخشنے والے ہیں. پہلی چیز کیا ہے کہ مصیبت والے کو مصیبت دور کرنا، تنگ درز پرسن کو مہلت دینا، اور عیب پر پردہ ڈالنا. کوئک ریویو ہے میدان حشر میں عزت بخشنے والے اعمال کیا ہے؟ کسی مصیبت والے کے انسان کی مصیبت دور کرنا، تنگ درز مقروض کو مہلت دینا، کسی عیب پر پردہ ڈالنا. کلام اللہ کے خاطر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنا. ایسے والوں کے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ نورانی محبت، مطلب نور والے ممبروں میں ان کو بٹھایا جائے گا جہاں پہ ان کو خوف نہیں ہوگا. فورتھ کیٹیگری کون ہے؟ تھرڈ نے ففتھ کیٹیگری کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے کو محبت کرنا. جو انسان ایک دوسرے کو محبت کرتا ہے اس کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ نور کے ممبروں میں رکھے گا جہاں پہ انبیاء اور شہداء رش کریں گے. اور دوسرا سکس کیٹیگری کون سا ہے؟ دیکھیں، فرسٹ از کسی مصیبت کو مصیبت دور کرنا، تنگ مقروض کو مہلت دینا. تھرڈ از عیب پر پردہ ڈالنا. چوتھا جو ہے ایک دوسرے کو اللہ کے خاطر محبت کرنا. ان کے لیے رائٹ سائڈ ان کے چہرے نورانی رہیں گے، ایٹ دا سیم ٹائم نور کے ممبروں میں ہوں گے. ففتھ ون از وٹ اللہ تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنا. ان کے لیے ریوارڈ کیا ہے؟ نور کے ممبر پر ہوں گے جہاں پہ انبیاء اور شہداء رش کریں گے. سکسth از واٹ؟ انتقام لینے کے قدرت رکھنے کے باوجود ان کا انتقام نہیں لیتا، اور ویسے لوگوں کے لیے پسندیدہ حور ملے گا. سیونتھ از واٹ؟ ہر معاملے میں انصاف کرنے والا. دیکھیں کتنا امپورٹنٹ ہے جو انسان عدل انصاف کرتا ہے. جو انسان عدل انصاف نہیں کرے گا تو اس کے لیے لیکن دے ول ناٹ بی اینی ریوارڈس. لوگ اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ نور کے ممبروں پہ رہیں گے. سو الحمدللہ وی ہیو ڈن وتھ آور تھنگ. حشر میں اذان دینے والوں کے گردن سب سے زیادہ لمبے ہوں گے. عاجزی اور تواضع، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے اب پسندیدہ لباس، مطلب کاسٹلی لباس خریدنے کا اختیار رکھنے کے باوجود سادہ لباس پہننے والا حشر میں اس کے لیے پسندیدہ لباس پہنایا جائے گا. مطلب بینگ ویری سمپل. حشر میں اہل ایمان کا وضو کی جگہ سفید اور روشن ہوگی. تو ہمارے لیے کرنے کا کام ہے وضو زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ پانی ضائع مت کرے. دیٹ از آلسو امپورٹینٹ. اینڈ دا نیکسٹ از اچھے اخلاق. لوگ حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گے، تو اچھے اخلاق ہمیں اختیار کرنا ضروری ہے. نیک اعمال حشر کے دن ہر طرح کے ہولناکیوں سے محفوظ کرے گا. الحمدللہ. دیز آر دا کوئک ریویو پوائنٹس جہاں پہ اچھے اعمال ہمیں کرنے کا کام کیا ہے. سو انشاءاللہ یہ کام انشاءاللہ کریں گے تو اٹ بیکمس ایزی فار اس. دیز آر دا اگین 7 امپورٹنٹ پوائنٹس. عادل حکمران، جوانی میں عبادت، مسجد سے دل لگانے والے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، خوبصورت عورت کے طرف سے دعوت آنے پر بھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ نہیں جانا، چھپ کے صدقہ کرنے اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا. یہ سب نیک اعمال جو ہے، یہ سب اعمال جو ہے ہمارے لیے حشر کے میدان کو مطلب میں محفوظ کرنے والے. انشاءاللہ اپنے نیکسٹ کلاس میں میدان حشر میں رسوا کرنے والے اعمال کیا ہوں گے. انشاءاللہ ان our next class we are going to discuss about this one. اس کے بعد نیکسٹ رہے گا عدالت قائم ہوگا اور گروہ بندی کی جائے گی. گروپس کیسا فارم کیے جائیں گے، عدالت کیسا قائم ہوگا، اور عدالت میں کیا کس کو پوچھا جائے گا. انشاءاللہ those set of things inshallah we'll be discussing in our next class. We'll end our class. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.